کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی خوش آمدید ناظرین، اور سیگمنٹ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جس پر بھی میرے آقا کا کرم ہوا دنیا نے وہ کرم دیکھا ہے۔ جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے، اور آج الحمدللہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے جن پہ میرے کریم آقا کا کرم بول رہا ہے۔ دنیا تلاوت کی بات کی جائے گی تو پاکستان سے بڑے بڑے قراء کے نام لیے جاتے ہیں، جن میں الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بھی ہیں، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب بھی ہیں، لیکن نوجوانوں میں ایک نام بہت معروف ہے جو کراچی سے پورے پاکستان اور پورے عالم اسلام میں گونج رہا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ۔ بہت خوبصورت اللہ نے ان کو لب و لہجہ عطا فرمایا، بہت احسن انداز سے قرآن کی تلاوت جانتے ہیں اور قرآن کے مقامات جانتے ہیں، آیات تلاوت کے مقامات جو ہیں وہ ساتھ وہ بھی جانتے ہیں، اور مختلف لہجوں میں آپ اذان بھی دے سکتے ہیں، مختلف لہجوں میں آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ان کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ کس طرح قرآن کی طرف آئے، قرآن کی تلاوت کا شوق کیسے بیدار ہوا، اور کیسے زندگی ان کو یہاں لے آئی، اور اب ان سے لوگ سیکھ رہے ہیں، آئے جانتے ہیں۔ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ARY پہ آپ ہمیشہ ان کی تلاوت بھی سنتے ہیں، اور پس پردہ بھی کبھی ان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، صرف یہ سامنے نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کی ایک سیریز ہے جو مکمل کیا، پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو آپ نے پروگرام دیکھا، اس کے بھی آپ سمجھے قاری، اور ہم سب کے قاری، ہم سب کے دل کے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا دل کے اطمینان، دل کے سکون ہے آپ، کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اسی سے اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں نعمان بھائی؟ سب خیریت؟ اللہ کا شکر۔ تو قاری صاحب آج ہم یہ جاننا چاہیں گے فرسٹ آف آل کہ قرات کا جو شوق ہے یا جو شعبہ ہے یہ کیسے ملا، شوق کیسے پیدا ہوا، آپ اس طرف کیسے آئے؟ بہت شکریہ کہ مجھے موقع ملا الحمدللہ۔ اور قرآن کریم کا شوق ایسے پیدا ہوا کہ میرے والد محترم حافظ قرآن ماشاءاللہ، اور بہت جید حافظ قرآن الحمدللہ، زبردست ماشاءاللہ۔ تو وہ بچپن سے ہی گھر کے اندر ان کا دور ہوا کرتا تھا، اور وہ مختلف حفاظ آتے تھے تو وہ آپس میں جب سنایا کرتے تو وہ میں سنتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ دیکھتا گیا تو الحمدللہ ایک شوق بڑھتا گیا کہ مجھے بھی جو ہے نا اس طرف آنا چاہیے۔ ایک جینیٹک انٹرسٹ بن گیا آپ کا یہ، جی کیونکہ ظاہر ہے گھر میں وہ کہتے ہیں نا اگر والد نماز نہیں پڑھیں تو بچے نہیں پڑھتے، چاہے لاکھ انہیں کہتے رہیں، والد پڑھیں گے تو بیٹا پڑھے گا۔ اب والد قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں، حفاظ کے ساتھ دور ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی آپ میں شوق آ گیا۔ اور وہ اتنا خوبصورت طریقے سے یعنی شب جمعے کو وہ محفل سجتی، صحیح، اور پوری رات وہ تقریباً 10 سپارے 15 سپاروں کا دور ہوتا ہے، اور ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ آواز آ رہی ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ وہاں سے چلا، پھر والدہ نے شوق اور بڑھایا، کہا کہ حفظ کروانا ہے بچے کو، تو پھر اس طریقے سے پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ 1996 میں الحمدللہ میں نے مکمل قرآن کریم حفظ۔ اللہ اکبر! کیا عمر تھی اس وقت آپ کی؟ میری عمر ہوگی تقریباً 13-14 کے قریب۔ اچھا، 13 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا، ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے، میں 13 سال کا تھا، میں نے حفظ کر لیا تھا قرآن۔ الحمدللہ۔ یہ عمر بڑی آئیڈیل ہوتی ہے، اسکول چھوڑ کے حفظ کرنا پڑتا ہے، اور ہم تو فل ٹائم مدرسہ میں تھے، پھر جب وہاں سے واپس جوائن کیا تو میں نے آگے کہا کہ وہ میرے کلاس فیلو جو تھے وہ تو آگے نکل گئے، اللہ، مجھے ڈائریکٹ 9 میں ہی ایڈمیشن کرایا جائے، تو میں نے ڈائریکٹ 9 میں ہی لیا ضد کر کے کہ میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہی رہوں گا سیم اسکول میں۔ تو الحمدللہ پھر میں نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہی ڈائریکٹ 5 سے چھوڑا تھا، 9 میں دوبارہ ایڈمیشن لیا، 2 سال کے گیپ کے بعد، 2.5 سال کے، الحمدللہ نتائج پورے اسکول کے سامنے تھے۔ اچھا، پھر ہم یہ چیز بھی دیکھتے رہے کہ والد صاحب جو نا وہ مستقل مزاج سے تراویح سناتے رہے۔ اچھا، الحمدللہ مصلی ابھی بھی مصلی ابھی بھی جاری ہے ساری ہے، اچھا آج تک۔ اچھا، کیا عمر ہوگی آپ کے والد کی؟ میں الحمدللہ 70+ ہے۔ اچھا، اب بھی مصلی سنا؟ جی الحمدللہ قرآن کریم سناتے ہیں، سبحان اللہ، اور بڑی پابندی سے، بہت اہتمام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو بس وہ شوق مجھے بھی ہوا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بس تراویح کے جو سلسلہ بنا حفظ القرآن کے کچھ ہی سالوں کے بعد تراویح مستقل شروع ہوئی، اور اب تک جاری و ساری ہے۔ کچھ 10-12 سال میں پھر پاکستان سے باہر تھا، صحیح، پھر دوبارہ یہاں پر، اور پھر ماشاءاللہ آپ میرا خیال افریقی ریاست میں کہیں تھے؟ جی رفیق، کہاں تھے آپ؟ میں تھا اپنا ایسٹ افریقہ میں۔ ایسٹ افریقہ میں،
ٹھیک ہے، وہاں آپ قرآن سناتے ہیں؟ قرآن کریم 10 سال تقریباً متواتر میں نے سنایا، مسلح سنا ہے؟ مسلح سنایا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ پھر آپ 10 سال کے بعد آپ کا کم بیک ہوا، دوبارہ یہاں پر اور میری آپ سے ٹمبر مارکیٹ میں ملاقات ہوئی جب آپ نئے نئے آئے تھے واپس، بالکل ایسے ہی ہے، یاد ہے آپ کو؟ آج سے کوئی 12-13 سال پرانی بات۔ بالکل ایسے۔ تو پھر آپ نے وہاں تلاوت سنائی اور پورا مجمع ماشاءاللہ حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ یہ کون آ گیا۔ تو الحمدللہ۔ آپ نے پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلے نا آغاز کرتے ہیں تو بیک ٹو بیک سوالات فرمائشیں بھی چلتی رہیں گی، تو زبردست کہ بہت دلچسپ بات آپ نے کی کہ والد گرامی سے آپ کو جی ایک ماشاءاللہ فیض ملا، آج بھی وہ مسلح سنا رہے ہیں، آج آپ بھی آج تک مسلح الحمدللہ۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر کیا صورتحال ہے؟ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس ہے کیا؟ جو سلسلہ ہے معاشی طور پر وہ تدریس کا تو ہے الحمدللہ، الحمدللہ، وہ پڑھانے اپنی کا جگہ ہوتا ہے، اور کچھ گھر والے ہیں جو چھوٹے بھائی وغیرہ ہیں وہ اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ الحمدللہ۔ اچھا، ایک فیملی بزنس ہے آپ کا، چلے الحمدللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں ہر آدمی یہ چاہ رہا ہوتا ہے قاری صاحب کہ وہ حجاز میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، وہاں کا نور اس کو حصار میں لپیٹ میں لے لے، کچھ ذرا مکے کی اذان ہو جائے، مکے کی اذان سنائیں تاکہ ناظرین ذرا سنیے گا، وہ لمحہ ذرا آنکھیں بند کریں کہ خود کو محسوس کریں کعبۃ اللہ کے پاس حرم پاک میں۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، بہت خوب۔ اب مدینہ طیبہ کی بھی اذان ہو جائے، مسجد نبوی کی اذان ہو جائے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے قاری صاحب، کیسے ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے بہو اذان کیسے دے دیتے ہیں آپ؟ یقیناً قرآن کریم سے جو وابستگی ہے میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کو وہ آسان کر دیتی ہے۔ صحیح، جب آپ سپاروں کا دور کرتے ہیں تو آپ کی زبان کی لکنت ختم ہو جاتی ہے، بالکل، اور یادداشت مضبوط ہے، یادداشت حافظہ قوی کے ہے، علاوہ آپ کی جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے اس میں بھی مضبوطی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ یقیناً اذان کا جو تعلق ہے، قرآن کریم اگر وہ صحیح پختگی کے ساتھ اور جماعوں کے ساتھ ادا کرتا ہے صحیح، تو اذان ماشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو وہ پڑھ سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ بالکل لیکن اگر قرآن کریم میں اس کے پڑھنے میں رکاوٹ ہے اور مخارج میں اس میں کمزوری ہے یا تلفظ کے اندر، تو تمام چیزوں پہ اس کے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، کہا جاتا ہے کہ مصری لہجہ بھی ایک ہوتا ہے اذان وغیرہ کے تعلق سے، تو وہ لہجہ کیسا ہوتا ہے، وہ کس طرح مطلب دی جاتی ہے، وہ بھی سنا دینا مصر۔ مختلف جو ہے وہ مصر کے اندر بھی لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت خوب۔ اچھا قاری صاحب، اب میں جو ہے نا، جب آپ موجود ہیں نا تو اب مجھے ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہی ذہن میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوانے، آپ کی زندگی پہ بات کرنے زیادہ چیزیں آ رہی ہیں ذہن میں۔ مثال کے طور پہ وہ جو الف نون با آپ نے پڑھا، کیا ہے وہ تعاون تہجی ہم نے حجی، جی آپ نے پڑھائے بڑے خوب، وہ بھی سنا دیں کس طرح، وہ جو کیو ٹی وی میں بچوں کو ذرا آسانی کے ساتھ۔ الف با تاء سا
جيم حاء خاء دال زال را زاء سين شين صاد ضاد طا ظاء عين غين فا قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال زال را زاء سين شين صاد ضاد طا شين صاد ضاد طا. واہ طریقے سے یہ کیا بات ہے، کتنا آسان کر دیا آپ نے جو ہے بچوں کو، تاکہ اس طرح راغب ہوں اور وہ آسانی کے ساتھ. یعنی عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ الف با تا سا اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. صحیح بات. ایک مجموع کی صورت دے دی تو وہ ذرا آسانی کے ساتھ بچے ذہن نشین کر ذہن نشین کر لیتے ہیں. پھر وہ ایک شکل جو ہے ترنم کی بھی پویم والی ہے، اس طرح بچے اس طرف راغب بھی ہو جائیں گے، انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا، اور بچے بچے کی زبان پہ اللہ کرے یہ کلام آئے اور یہ حروف آئیں اور یہ رب کا کلام. اور اسی کے لیے کیو ٹی وی لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پچھلے کئی برسوں سے، 10 برس سے ہم بھی لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حصول برکت کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے میں معاون و مددگار ہے پلیٹ فارم. باقی تو ظاہر ہے اور بات کی جاتی پلیٹ فارمز کی، ان کے وسائل، ان کے معاملات، ان کی چیزیں یقیناً ہوں گی، مگر الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام. الحمدللہ. قرآن دیکھیں نا، بچوں کے سینوں میں قرآن کتنی ایزی میتھڈز بنائے جا رہے ہیں کہ بچوں تک قرآن پہنچے. آپ سورہ فاتحہ جو ہے مجھے مختلف مقام اور لہجوں میں سنا سکیں گے؟ 2 آیات اگر مختلف شکلوں میں اور لہجوں میں. جی سلمان میں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ. دوسرا لہجہ جی، بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. امیزنگ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس پورے آپ کی زندگی کا ایک طویل مرحلہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے گزر گیا، تو آپ نے اس عرصے میں، اب تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس کیو ٹی وی کا، آپ آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے باقاعدہ سکھایا بھی لوگوں کو، آپ کے شاگرد وغیرہ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ میرے حساب کتاب سے ہزاروں کے حساب سے شاگرد ہیں. ارے ہزاروں کے حساب سے ہوں گے. اور الحمدللہ سکھایا قرآن سب کو، تلاوت بھی. دورہ حدیث میں نے الحمدللہ جو طلباء کرام ہوتے ہیں جو لاسٹ ایئر میں فارغت ہو رہی ہوتی ہے، صحیح، تو ان کا اسپیشل جو سبجیکٹ تھا قرات کا وہ میرے پاس ہوتا تھا. اچھا یہ سمجھ لیں کہ آئمہ مساجد جو پاکستان بھر میں ہیں، صحیح، کئی آئمہ مساجد الحمدللہ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں. ارے ماشاءاللہ، یعنی بہت ساری مسجدوں کے امام آپ کے شاگرد ہیں. جی الحمدللہ. کون سے ادارے میں آپ نے دورہ حدیث کے طلباء کو قرات کے شعبے؟ دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں. اچھا، وہاں آپ جو ہے جو شعبہ دورہ حدیث کے شعبہ قرات کے طالب علم آپ سے فیضیاب ہوئے. بھی شعبہ تجوید بھی ایک الگ سے 1 سالہ کورس تھا، لیکن اسپیشلی جو دورہ حدیث کے آخری اسٹیج کے جو طلباء کرام ہوتے ہیں جو فراغت، تو ان کو اسپیشلی کیونکہ وہ مساجد میں جاتے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا ہے، نماز پڑھانی ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ ایک اسپیشل کورس میں نے دیا تھا، وہ اہتمام کیا تھا، تو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ اس کو. کیا بات ہے قاری صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا
ایک وقت ہمارا گزرا اور زیادہ سے زیادہ ہم نے آپ سے تلاوت، اذان اور مقامات سنے. الحمدللہ بڑا اور بھی بہت ساری صلاحیتیں میں جانتا ہوں. اللہ ہماری تعالیٰ سے نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اس پوری مینجمنٹ کو، ARYQ TV کو، اس کے تمام جتنے بھی یہاں سے منسلک وابستہ ہیں، اللہ کریم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکت نازل. آمین یا رب العالمین. آپ ظاہر ہے ایک عرصے سے، ایک عرصہ دراز سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. کئی سال ہو گئے. کتنے سال سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں؟ کم و بیش میرے خیال میں 15 سال کا 15 سال کا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ. تشریف لا رہے ہیں یہاں پر اور مستقل قرآن پڑھ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ آپ کا یہ جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی. قاری قرآن ہمارے ساتھ تھے. رب کا کلام، کلام الامام جسے کہیں گے، کیونکہ کلاموں کا امام ہے، میرے رب کا کلام ہے. زیر زبر کی بھی کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، ممکن نہیں. ایک چھوٹی صورت کعبۃ اللہ پہ جب لگا دی گئی تو کوئی بھی اس کے مد مقابل کوئی ایک آیت بھی نہیں لا کے پیش کر سکا. بڑے بڑے فصیح و بلیغ وہاں ختم ہوئے، ان کی فصاحتیں دم توڑ گئیں. میرے رب کا کلام، اس کی وجاہت، اس کا دبدبہ اور اس کے بہترین قاری آج ہمارے مہمان تھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک اور ہمارے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے